اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، قرآن کریم کی دو آیتیں، ایک 21ویں پارے کی اور ایک 28ویں پارے کی آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی: اے نبی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اس کتاب یعنی قرآن میں ہم جو بھی باتیں آپ کے سامنے اتارتے ہیں، آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیے، ان کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں ایک معاشرے کو عمدہ اور اچھا بنانے کے لیے جہاں ہم دوسرے کام کرتے ہیں، دوسری کوششیں کرتے ہیں، وہاں یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد نماز کا پابند بن جائے. اس لیے کہ زندگی میں، امت کی زندگی میں اگر نماز آ گئی اور نماز کی پابندی آ گئی تو یہ وعدہ اللہ کا ہے کہ وہ امت برائیوں سے دور بھاگے گی. کیونکہ نماز میں وہ طاقت ہے کہ جو آپ کو بے حیائی اور منکر، یعنی اللہ نے جن باتوں کو کرنے سے منع کیا ہے، ان تمام باتوں سے روکنے کا کام یہ نماز کرے گی. بس تم نماز کا اپنے آپ کو پابند بنا کر دے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادتیں، جتنے احکام بندوں کے اوپر ہیں، وہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. لیکن نماز جیسی محترم شان چیز اللہ نے معراج میں اپنے نبی کو بلایا اور تحفے کے طور پر عنایت کر. نمازیں گرچہ 5 ہیں، لیکن آپ کو ان 5 نمازوں کی ادائیگی پر ثواب 50 نمازوں کا ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اللہ کے رسول کو عطا فرمائی. اس لیے اس کی پابندی کو کہا گیا. معاشرے میں ضروری ہے. اللہ نے اگر ہمیں نماز کا پابند بنایا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے کہ کام کاج کے اندر تمام چیزوں کو آگے پیچھے کر کے میں ایک نماز کو وقت پر مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا میں اہتمام کرتا ہوں، تو اللہ تیرا شکر ہے. تو جتنا آپ اپنے اوپر نماز کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہیں، اتنی ہی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنوں قرب و جوار میں جہاں آپ کی طاقت چلتی ہے، جہاں آپ بول سکتے ہیں، جہاں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، جہاں آپ کسی کو ہاتھ پکڑ کے لا سکتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق اس نماز کی تبلیغ کرنا، یہ نماز کے بارے میں لوگوں کو بتانا یا ان کو مسجد کی طرف لے کر آنا، یہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں. دیگر نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ اللہ نے دیگر نبیوں پر کوئی قرآن، کوئی کتاب، کوئی احکام اللہ نے اتارے اور وہ احکام لوگوں تک پہنچانا یہ وہ نبی کی ذمہ داری ہے. لیکن امت محمدیہ میں بات کیا ہے؟ امت محمدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو دنیا سے پردہ کر کے چلا جاؤں گا، لیکن قرآن اور سنت، میری سنت اور قرآن جو ہے وہ لوگوں تک، قیامت تک یہ لوگوں تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے.
اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. اور آپ کو پتا نہیں، آپ نے کسی ایک آدمی کو نماز کی دعوت دے دی، آپ اس کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں کتنا لکھا جائے گا. جب تک آنکھیں بند ہوگی اور ہمارے سامنے نامہ اعمال آئیں گے، اس وقت پتا چلے گا کہ ایک آدمی کو نماز کی دعوت دینے کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نامہ اعمال میں کتنی لکھی. اس لیے اس کا معمول بنائے. آپ الحمدللہ پابندی کرتے ہیں، تو جب بھی آپ نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو، اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد کی طرف آئے. یہ معاشرے کو اچھا بنانے میں آپ کا ایک عظیم کردار ہوگا. کیونکہ نماز میں وہ طاقت ہے میرے بھائی. نماز بے حیائی کو روک دیتی. ارے جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایسی نورانیت پیدا فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو دو باتیں کہہ دیتے ہیں تو کوئی ان کی بات ٹالتا نہیں. یہ نماز کی طاقت ہے، نماز کی برکت ہے. قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے، آیت کا ٹکڑا، یہ صرف ایک آیت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اپنے اندر بہت بڑا دستاویز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً. عربی کے جو سینٹینس گرامر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس میں جو یہ لفظ ان الصلاۃ، یہ ان کا جو لفظ آیا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے یقیناً. شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں. یقیناً نماز آپ کو بے حیائی اور بیکار کے کاموں سے روکے. چنانچہ کئی واقعات ہمارے سامنے. عبد الرحمن بن صفوان، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک عظیم نوجوان گزرے. عبد الرحمن بن صفوان یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. انہوں نے کسی ایک لڑکی سے محبت کا پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں. تو اس لڑکی نے ان کو یوں کہا کہ جس طرح کا محبت کا پیغام آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، یہ تو گناہ کا کام ہے. اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی والی زندگی شروع کرو. یہ اسلامی طریقہ، یہ سنت طریقہ اور ثواب کا کام ہے. بغیر کسی نکاح کے ایک اجنبی مرد کا ایک اجنبی عورت سے ملنا، بات کرنا، یہ تمام کے تمام گناہ کے کام ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے نکاح بھی کر لیں گے، لیکن ابھی ہم آپ ہم سے بات چیت تو شروع کرو. تو اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم 40 دن تک پابندی سے مسلسل حضرت عمر کے پیچھے پہلی سب میں نماز پڑھو. عبد الرحمن بن صفوان خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. لڑکی نے یوں کہا کہ حضرت عمر کے پیچھے 40 دن تک پہلی سب سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. مرتا کیا نہ کرتا، تیار ہو گیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا حضرت عمر کے پیچھے. 40 دن تو پورے ہوں گے، جب پورے ہوں گے اس کی زندگی بدل گئی. اس نے اس لڑکی کو تو کیا کسی اور اجنبی عورت کو دیکھنا ہی بند کر دیا. حضرت عمر فاروق کو جب اس قصے کا پتہ چلا تو انہوں نے اس نوجوان کو بلایا، اس کی پیٹھ کو تھپتھپایا اور کہنے لگے میرے اللہ نے سچ کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور بیکار کے کاموں سے روکتی ہے. اور جو اپنے آپ کو نماز کے پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کی پوری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں ایک اور واقعہ، حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے اور اپنے زمانے کے مدینہ کے بڑے بزنس مین لوگوں میں سے. پابندی سے مدینہ سے ملک شام اپنے کاروبار کے سلسلے میں جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ اپنے قافلے سے الگ ہو گئے، اپنا ساز و سامان لے کے روانہ ہو گئے. راستے میں ایک ایسی سنسان جگہ سے اپنا ساز و سامان کے ساتھ یہ گزر رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا. اور ایک ڈاکو نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر یوں کہا کہ پہلے میں تمہاری جان لوں گا، پھر اس کے بعد تمہارا پورا مال لے لوں گا. انہوں نے کہا کہ میرا پورا مال تیرے سامنے ہے، تو لے لے، جب تجھے مال ہی مل گیا تو میری جان سے کیا مطلب. اس نے کہا نہیں، میں پہلے تمہیں ماروں گا، پھر اس کے بعد میں تمہارے مال پر قبضہ کروں گا. ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک کام کر، اب مجھے یقین ہے کہ مجھے مرنا ہی ہے، تو مرنے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت نماز ہی پڑھ لو، تاکہ جاتے وقت اللہ کے پاس جب جاؤں تو نماز کی حالت میں جاؤں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ سکتے. اب یہ نماز پڑھنے لگے.
نماز پڑھنے کے بعد جب تحیات میں بیٹھے تو تحیات میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے دعا کریں، ان کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمائی، اور آج بھی وہ دعا حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ دعا کر رہے یا ودود یا ودود یا فعال لما یرید۔ ودود اللہ کا نام اور اس کے معنی ہے محبت کرنے والا۔ محبت کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کے لیے ودود سے بڑا لفظ عربی میں ہے، کیونکہ اللہ جتنی بندوں سے محبت کرتا ہے اور اگر اس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو ودود سے بڑا کوئی لفظ نہیں، اس لیے یہ اللہ کی صفت ہے یا ودود۔ یہ تحیات میں بیٹھ کے دعا کر رہے یا ودود یا ودود یا فعال لما یرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اے وہ اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں سفر میں اکیلا ہوں، اس لیے میری جان لینے کے پیچھے پڑا ہے، اس لیے میں نے ساتھ سوچا کہ تیرے سامنے نماز پڑھ لوں۔ ابھی یہ تحیات میں یہ دعا ہی کر رہے تھے، اور دعا کے بعد جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بالکل کوئی سپاہی نما آدمی ہے، اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کے کھڑا ہے، اور جو ڈاکو ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ ڈاکو مرا ہوا نیچے پڑا۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر کون ہے؟ کہا تم نے جو یا ودود یا ودود یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، تم نے جو یا ودود اور یا مغیث کہہ کے اللہ کو پکارا تھا اسی کا میں غلام ہوں۔ اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ نماز میں وہ لاتا ہے۔ نماز کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنی بتائی تھی، اور صحابہ نماز کی اہمیت کو اتنا جانتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں کسی کے انتقال کی خبر آ جاتی تو وہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے اللہ سے اس پر صبر اور شکر مانگنے کے لیے۔ صحابہ کے ہزاروں واقعات ہیں، سفر میں جا رہے کسی نے آ کے بتایا کہ تمہارے گھر میں خدا کا انتقال ہو گیا، راستے سے ہٹ گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ۔ نمازوں میں وہ تاثیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سمجھا دیا۔ چنانچہ ایک اور واقعہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم تابعی گزرے، بہت بڑے تابعی، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جو بھی بولتے تھے بالکل حق اور سچ کے ساتھ بولا کرتے تھے، اور زمانہ تھا حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف تاریخ میں اتنا ظالم انسان لکھا گیا ہے کہ اس نے تقریباً بڑی احتیاط کے ساتھ اگر کہا جائے تب بھی 1 لاکھ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اولیاء اللہ کو قتل کروایا۔ اتنا بڑا ظالم آدمی گزرا ہے تاریخ کا حجاج بن یوسف۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ابی نعیم نے ایک مرتبہ کسی مجمع میں کسی کے سامنے کہہ دیا کہ حجاج لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن ایک دن اس کا ظلم ختم ہوگا۔ وہ لوگوں کو مارتا ہے، اپنے پاور کا غلط استعمال کرتا ہے، ایک دن دیکھنا اللہ اس کو بہت بری موت دے گا۔ اسی لیے بات حجاج بن یوسف کو پہنچا۔ حجاج نے عبد الرحمن بن ابی نعیم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسا کہا میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور ابھی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ تم تاریخ کے ظالم ترین انسان ہو، اللہ تمہیں بہت خراب موت دے گا۔ حجاج نے کہا کہ ان کو بند کوٹری میں بند کروا دو، ایسی کوٹری کہ جس کے اندر کہیں باہر سے کوئی ہوا نہ آتی ہو، کسی کی آواز نہ سناتی ہو، کال کوٹری کے اندر ان کو بند کروا دو۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ابی نعیم کو ایک کال کوٹری میں بند کروا دیا۔ 10 دن کے بعد 10 دن گزر گئے، ان 10 دنوں میں نہ کوئی باہر کی ہوا گئی، نہ کوئی باہر کا کھانے کا کوئی انتظام ہوا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اب ان کی لاش کو باہر نکال۔ چنانچہ 10 دن کے بعد جب ان کی کوٹری کھولی گئی تو عبد الرحمن بن ابی نعیم بالکل تندرست کھڑے ہو کر نماز میں مشغول تھے۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں میرے بھائی۔ نماز چاہے کتنی بے حیائی ہوئی، صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں ایک آدمی ہے جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے اس میں برائی آ جاتی ہے کہ چوریوں میں مشغول ہو جاتا ہے، خود چوری کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ انتظار کرو، ان قریب اس کی نماز اس کو اس چوری سے روک دے۔ حضور نے بڑے وثوق اور بڑی یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے بھائی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ چنانچہ حضور ہی کے زمانے میں ایک بوڑھے آدمی کو پکڑ کر ایک صحابی لے کر آئے۔ وہ اتنا بوڑھا تھا، کہتے ہیں کہ اس کی یہ بھویں
اور یہ بھو کے جو بال ہیں وہ اس کی آنکھوں کے اوپر آ گئے. وہ اللہ کے رسول سے جب بات کرتا تو اپنے بہوؤں کو یوں اٹھا کے پھر اللہ کے رسول سے بات کرتا تھا. اتنا بڑا تھا. اور آ کر اس نے کہا، صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی پوری زندگی صرف سیئات، برائی اور گناہوں کے اندر گزری ہے. دنیا کا کون سا گناہ ہے، جزیرۃ العرب کا کون سا گناہ ہے جو گناہ اس نے نہ کیا؟ بلکہ صرف گناہ نہیں کیا، گناہوں کو پھیلانے کے اندر بھی آگے. اب یہ آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میری مغفرت ہوگی؟ یہ لوگ میرے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے کون سا کوئی گناہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا. سب گناہ میں نے کیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں میری عمر کتنی ہے، میں کتنا بڑا ہو چکا، اور میں برائی کرتے کرتے بڑا ہوا ہوں. کیا میری مغفرت ہوگی؟ حضور نے فرمایا، تم نے ایمان قبول کیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بے شک میں نے ایمان قبول کیا. حضور نے دو چیزوں کی نصیحت فرمائی. حضور نے دو چیزوں کی نصیحت فرمائی، برائیوں سے رک جاؤ اور نیکیوں کی کثرت کر دو. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، برائیوں سے تو رک گیا ہو، اب نہیں کروں گا گناہ، اور نیکیوں کی انشاءاللہ کثرت کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اسی لیے نماز، کیونکہ یہی نماز ہے جو ہمیں بار بار توبہ کی طرف لے جاتی ہے، استغفار کی طرف لے جاتی ہے. اور جس زندگی میں توبہ نہیں، جس زندگی میں استغفار نہیں، وہ زندگی نہیں گزرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ معصوم ہیں. اللہ کے رسول گناہوں سے معصوم ہے، بخشے بخشائے ہیں. پھر بھی حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار صبح بھی کرتا ہوں اور 100 مرتبہ استغفار شام میں بھی کرتا ہوں. اور آخری سورت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو اللہ کے رسول پر لاسٹ میں اتری. اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی، ان قریب اب لوگ اسلام قبول کر کے ٹولے کے ٹولے تمہارے اسلام کے اندر داخل ہوں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ ٹولوں کی شکل میں تمہارے اسلام کے اندر آئیں گے. تو فوراً اس آیت کے بعد جو دوسری آیت اللہ نے اپنے نبی کو فرمائی، مطلب لوگ اب اسلام قبول کرنے لگیں گے. اے محمد، آپ کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی خوب تسبیح بیان کرو، خوب پاکی بیان کرو، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار طلب کرو. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی تو معصوم ہے، آپ کی ذات کے اوپر کوئی چھوٹا گناہ تو کیا کوئی چپ بھی نہیں ہے. پھر بھی اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار بیان کرو. انہ کان توابا، وہ تمہاری خوب توبہ کو قبول کرنے والا. یہ نماز ہی ہے جو میں آہستہ آہستہ توبہ اور استغفار کی طرف لے جائے. اور جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور عام طور پر جمعہ کے خطبے میں وہ روایتیں بھی پڑھتا ہوں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ پوری رات اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہتا ہے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ پورے دن اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہتا ہے تاکہ رات کا گنہگار آ کے توبہ کرے. اللہ پوری رات ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دین کا گنہگار آ کے توبہ کرے. اور اللہ ایسا کب تک کرے گا؟ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، جس دن آفتاب یہاں سے نکلنے کی بجائے یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا قیامت سے پہلے پہلے. تب تک اللہ کی یہ روٹین رہے گی کہ اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑا رہتا ہے کہ میرا بندہ آخر میرے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے. چنانچہ احیاء العلوم ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا، ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت داؤد کے اوپر وحی اتاری، اے داؤد، میرے وہ گنہگار بندے جو میری طرف توجہ نہیں کرتے اور مجھ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اگر ان کو پتا چل جائے کہ میں اپنے گنہگار بندوں سے بھی کتنا پیار کرتا ہوں، قسم خدا وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے لیکن میرا دربار چھوڑ کے کبھی نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ نے وحی بھیجی کہ گنہگار بندے سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے
کہ اگر اس کو پتا چل جائے کہ میرا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے تو وہاں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، لیکن رب کا دربار چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا۔ تو جو نیک بندہ ہوگا اس سے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی کریں۔ نمازوں کی پابندی آپ کے اوپر آنے والے تمام ہموم جن کو ٹینشن کہا جاتا ہے، تکلیفیں کہا جاتا ہے، پریشانیاں کہا جاتا ہے، ان تمام کو دور کر دیں۔ اور دوسرا توبہ اور استغفار کی کثرت، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں نے 28ویں پارے کی پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَخْرُجْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے نکالے گا۔ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، آپ اس دنیا میں جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے راستے بند ہیں، میرے اس فیلڈ کے اندر راستے کھلنے چاہیے، میں دنیا میں ترقی کروں، آپ تقویٰ والی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، آپ اپنی ذات سے کسی کا برا مت سوچو، آپ جو بھی کرنا ہے تقوی والی زندگی گزارنا شروع کرو۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور اتنا ہی نہیں، آگے اللہ فرماتے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر بھی میرے کمانے کے کوئی نہ کوئی ریسورسز پائے جاتے ہیں۔ میں تمہارے لیے ریسورسز پیدا کروں گا، بس تم لوگ تقویٰ کی زندگی گزار، کیونکہ روزی دینا میرے ہاتھ میں ہے، کس طریقے سے دینا ہے، اس میں برکتیں کیسے پیدا کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میں نے کسی نبی کو بھی نہیں دی، اس لیے راستے میں کھولوں گا تمہارے لیے، اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ٹھنڈی کی راتیں ہیں، ان ٹھنڈی کی راتوں میں بڑی لمبی راتیں ہیں، تہجد کے اندر اٹھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ فجر بھی بہت لیٹ ہوتی ہے، 6:30 بجے کی فجر عام طور پر ہمارے شہر کی مسجدوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کم از کم 5:45 بجے بھی اگر اٹھ جاتے ہیں تو 5:45 بجے اٹھ کر بھی 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 5:40 کو بھی اٹھ کر آپ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو رونا یہ آپ کی زندگیوں میں نور پیدا کرے گا۔ آپ کے اوپر آنے والے غم، ٹینشن کی تمام چیزیں، 2 رکعت نماز جو رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگی جاتی ہیں، اور جو آنسو بہائے جاتے ہیں، وہ آنسو بہانا تمام تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ جس زمانے میں امیر معاویہ ملک شام کے گورنر بنا کر بھیجے گئے، اور اس زمانے کی یہودیوں کے ساتھ بہت بڑا مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ ہوا، اور دشمنوں کو شکست کھانی پڑی۔ جب دشمن اپنے وہاں پر واپس پہنچے تو ان کے وائسرائے نے ان سے رپورٹ لی کہ آخر کیا بات ہے کہ جس ملک شام کے مسلمانوں سے تم لڑنے گئے تھے وہ تعداد میں تو ہم سے 10 گنا کم تھے، تم 10 گنا زیادہ تھے، پھر ہار کے کیسے واپس آئے؟ تو انہوں نے اس رپورٹ میں اپنے وائسرائے کو یہ بات بتائی تھی، ہم ایسی قوم سے کیسے لڑ سکتے ہیں جو پورے دن میدان میں ہم سے لڑتی ہیں اور پوری رات اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، ایک ٹھیس جگر میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو رونے کا وہ جذبہ ان کو عطا فرمایا، جس کو کسی شاعر نے کہا جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ پیڑ کے اوپر پھل آنا بند کیوں ہوئے؟ جب ہم نے وہ پیڑ کی طرف توجہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ دل ہمارا جو ہے نا، یہ پیڑ ہے میرے بھائی، اس دل کو پانی کی ضرورت ہے، اس دل کو توبہ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے، اس دل کو کبھی کبھی رلاؤ، اس پہ زنگ آ چکا ہے، دنیا کے اتنے حالات ہونے کے باوجود اس دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، پتا چلا اس پہ زنگ آ چکا ہے، اس کو صاف کرو، توبہ کے پانی سے صاف کرو، اس میں ایک طرح کی سر پیدا کرو، اس میں ایک طرح کی ہوا پیدا کرو، جو شاعر کہتا ہے اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب باقی ہے، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب باقی ہے، کچھ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا، اندھیرا ہے، پروانوں نے چلنا چھوڑ دیا، شمعوں نے پگھلنا چھوڑ دیا، پروانوں نے جلنا چھوڑ دیا، شمعوں نے پگھلنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ کے سامنے مانگنا ہی چھوڑ دیا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، سنتیں پوری ہوئی، بس یوں ہاتھ پھیلا دیا اور چلتے بنے۔ شیخ زکریا علیہ الرحمن نے لکھا ہے اللہ کے بندو، ہر نماز کے بعد اللہ ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے، کچھ تو مانگ کے جاؤ،
اس اللہ کے سامنے تم نے یہ پیشانی جھکائی ہے، سجدے میں جا کے تم نے اپنی زبان سے بولا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت بلند و بالا ہے، تو اس بلند و بالا جس کو تم نے پکارا ہے ابھی نماز کے اندر، اس بلند و بالا اللہ سے دو باتیں مانگ کے تو جاؤ، روزی میں برکت مانگ کے جاؤ، اولاد کی صحیح پرورش مانگ کے جاؤ، ماں باپ کی صحیح خدمت مانگ کے جاؤ، ارے اپنی اپنی بیوی بچوں کی تندرستی مانگ کے جاؤ، حالات کے اندر ایمان کی حفاظت مانگ کے جاؤ، نماز میں کچھ تو مانگ کے جاؤ۔ نماز کے بعد ایسے ہی خالی چلی جاتے ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں پابند بنائے اپنے آپ کو، پہلے نماز کا پابند بنائے، یہی چیز آپ کو توبہ اور استغفار کی طرف لے جائے گی، اور راتوں کو اٹھنے کا عادی بنائے۔ اگر رات کو دیر سے سوتے ہیں جلدی نہیں اٹھ پاتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، اپنے ہی گھر کے اندر 2 رکعت تہجد کی سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صبح 4 بجے پڑھنا ہے، صبح 5 بجے پڑھنا ہے، سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد کی پڑھ کے سو جایا کرے، تہجد کا ثواب بھی ملے گا، زندگی میں نورانیت بھی محسوس کریں گے، اور ایک برکتوں والی لائف جینا آپ شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔